السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب آپ رات کو آنکھیں بند کرتے ہیں تو آپ کا دماغ کہاں جاتا ہے؟ ہم اپنی زندگی کا تقریباً 1/3 حصہ سو کر گزارتے ہیں، یعنی اگر آپ کی عمر 60 سال ہے تو آپ نے 20 سال صرف سوتے ہوئے گزار دیے۔ بظاہر تو یہ وقت بغیر بیداری لگتا ہے، مگر حقیقت بالکل مختلف ہے۔ جب جسم سو جاتا ہے، دماغ جاگ جاتا ہے، ایک ایسے انداز میں جو دن کے وقت ممکن ہی نہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے آپ کا دماغ میموریز کو تربیت دیتا ہے، ٹاکسن کو صاف کرتا ہے اور کبھی کبھی تو ایسی دنیا تخلیق کرتا ہے جہاں فزکس، لاجک، ریالٹی کے سارے اصول ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہی دنیا جسے ہم خواب کہتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، ہم سوتے کیوں ہیں؟ دماغ یہ سب کیوں کرتا ہے؟ اور جب ہمیں نیند نہیں آتی تو دماغ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام زاویوں کو ایک ایک کر کے کھولیں گے، تو تیار ہو جائیں، کیونکہ آج ہم دماغ کی رات کے سفر پر چلنے والے ہیں۔ دن میں ہمارا دماغ مسلسل کام کرتا ہے، سوچنا، فیصلے کرنا، یاد رکھنا، محسوس کرنا، رد عمل دینا۔ یہ سب کرنے کے دوران دماغ میں ویسٹ مٹیریل جمع ہونے لگتا ہے۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ نیند کے دوران گلیمفیٹک سسٹم متحرک ہو جاتا ہے۔ یہ نظام دماغ میں موجود صفائی کرنے والی ٹیم کی طرح ہے۔ جب آپ گہری نیند میں ہوتے ہیں، دماغ کے خلیے تھوڑا سکڑ جاتے ہیں اور ایک خاص مائع دماغ کے اندر بہنے لگتا ہے جو دن بھر میں جمع ہونے والے میٹابولک ویسٹ، ٹاکسن سے مادے صاف کرتا ہے۔ یہی مادہ الزائمر جیسی بیماریوں سے منسلک ہے، یعنی نیند نہ صرف ہمیں آرام دیتی ہے بلکہ دماغی بیماریوں سے بچاؤ بھی کرتی ہے۔ جب ہم کچھ سیکھتے ہیں یا تجربہ کرتے ہیں، دماغ فوری طور پر سب کچھ سٹور نہیں کرتا۔ یہ ڈیٹا عارضی طور پر ہپوکیمپس میں رہتا ہے، اور جب ہم سوتے ہیں تو دماغ فیصلے کرتا ہے کہ کون سی معلومات ضروری ہے اور کون سی فضول۔ اہم معلومات لانگ ٹرم میموری میں منتقل ہو جاتی ہے اور باقی ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے، بالکل ایسے جیسے کمپیوٹر کے کیشے کو صاف کرنا۔ اسی لیے امتحان سے پہلے رات بھر جاگنے والے اکثر کہتے ہیں کہ ہم سب بھول گئے، کیونکہ بغیر نیند کے دماغ وہ ٹرانسفر پروسیس مکمل نہیں کر پاتا۔ توانائی کی بحالی: نیند کے دوران ٹمپریچر، ہارٹ ریٹ، میٹابولزم سست ہو جاتا ہے۔ اس سے انرجی دوبارہ ریچارج ہوتی ہے اور صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو جسم تازہ دم محسوس ہوتا ہے۔ نیند کے دوران امیون سسٹم مخصوص پروٹین، کاربوہائیڈریٹس پیدا کرتا ہے جو سٹریس، انفیکشنز اور انفلاممیشن کے خلاف لڑتے ہیں۔ اس لیے بیمار شخص کو سب سے پہلے یہی کہا جاتا ہے، آرام کرو، سو جاؤ۔ نیند کے مراحل: نیند ایک سنگل سٹیج نہیں ہے، یہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے جس میں دماغ مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ یہ مراحل 2 بڑی اقسام میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس میں پہلا سٹیج ہے، یہ نیند کا آغاز ہے، لیکن دماغ اب بھی جزوی طور پر جاگ رہا ہوتا ہے۔ ہلکی سی آواز یا حرکت سے آنکھ کھل سکتی ہے۔ اس دوران بعض اوقات ہائپنک جرک ہوتا ہے، یعنی ایسا جھٹکا جیسے آپ گرنے والے ہوں۔ دوسرے سٹیج میں یہ ہلکی نیند ہے، جہاں جسم کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے، دل کی دھڑکن آہستہ اور سانس معمول پر آتی ہے۔ دماغ میں برقی لہریں بنتی ہیں جو سیکھنے اور یادداشت میں مدد کرتی ہیں۔ یہ مرحلہ نیند کے تقریباً 50% وقت پر مشتمل ہوتا ہے۔ تیسرے سٹیج میں گہری نیند، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں جسم کی مرمت، گروتھ ہارمونز کی پیداوار اور
ٹیشو جنریشن ہوتی ہے۔ یہ سب سے ریسٹوریٹو حصہ ہے۔ اس دوران کسی کو جگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر جگا دیا جائے تو وہ شخص کچھ دیر تک کنفیوز رہتا ہے، جسے سلیپ انرٹیا کہتے ہیں۔ ڈریم سٹیج نیند کے تقریباً 90 منٹ بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ سب سے فیشنیٹنگ مرحلہ ہے۔ آنکھیں بند ہونے کے باوجود تیزی سے حرکت کرتی ہیں۔ دماغ حیرت انگیز طور پر ایکٹیو ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر بڑھتا ہے، سانس تیز ہوتی ہے، لیکن مسلز مکمل ریلیکس رہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب زیادہ تر خواب آتے ہیں۔ دماغ ویژول، ایموشنل، میموری رینز کو ایکٹیو کرتا ہے، اس لیے خواب اتنے وائبڈ اور ایموشنل ہوتے ہیں، لیکن موٹر نیورون بلاک رہتے ہیں تاکہ آپ خواب میں جو حرکت کرتے ہیں انہیں حقیقت میں انجام نہ دیں۔ یعنی خواب میں بھاگنے کے باوجود جسم ساکت رہتا ہے۔ کئی سائنسدانوں نے خواب کے دوران انسپریشن حاصل کی ہے۔ مثلاً پیریوڈک ٹیبل کا تصور خواب میں دیکھا، اور پال میکسرنی نے یسٹرڈے کا میوزک نیند سے جاگنے میں کمپوز کیا۔ خواب وہ پراسرار فلمیں ہیں جو ہر رات دماغ میں چلتی ہیں، کبھی خوفناک، کبھی خوبصورت، کبھی بالکل بے معنی، لیکن آخر خواب آتے کیوں ہیں؟ خواب دن بھر کے جذبات، خیالات اور تجربات کو پروسیس کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یعنی دماغ رات کو ایموشنل ہاؤس کیپنگ کرتا ہے۔ کبھی کبھی خواب میں وہ حل دکھاتے ہیں جو جاگتے ہوئے دماغ نہیں سوچ سکتا۔ مثلاً ایلیس ہاؤ کو سلائی مشین کا ڈیزائن خواب میں نظر آیا تھا۔ مشہور ماہر نفسیات سیگمنٹ کے مطابق خواب ہمارے انکانشیس ڈیزائر اور فیئر کا ظہور ہے، یعنی وہ خواہشات جو ہم دن میں چھپا لیتے ہیں رات کو خوابوں میں شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ کچھ سائنسدان کا ماننا ہے کہ خواب صرف رینڈم الیکٹریکل ایکٹیویٹی کا نتیجہ ہے۔ دماغ ان بے ترتیب سگنلز کو کہانی میں بدل دیتا ہے تاکہ سب کچھ معنی خیز لگے، حالانکہ وہ صرف چاؤس ہوتا ہے۔ رینڈم الیکٹریکل ایکٹیویٹی نیند کے دوران جزوی طور پر غیر فعال ہوتے ہیں، جو کہ یادداشت بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ اس لیے خواب اکثر یاد نہیں رہتے۔ اگر آپ انہیں یاد رکھنا چاہتے ہیں تو جاگتے ہی فوراً لکھ لیں۔ نیند کی کمی آج کی دنیا میں نیند کو اکثر لگژری سمجھا جاتا ہے۔ کام، فون، نیٹ فلکس، سوشل میڈیا، سب کچھ ہمیں جاگتا رہتا ہے، لیکن نیند کی کمی کے اثرات خوفناک ہیں۔ بیماریوں کا خطرہ بڑھتا ہے، امیون سسٹم کمزور ہوتا رہتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کو اور دل کے دورے کا خطرہ بڑھتا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول بگڑ جاتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، فیصلوں کی صلاحیت متاثر، غلط فیصلے بڑھ جاتے ہیں، چڑچڑاپن، غصہ، انزائٹی، ڈپریشن بڑھ جاتا ہے، اور اگر نیند کئی دن کم ہو جائے تو ہیلوسینیشن تک ہو سکتی ہے۔ ایسی چیزیں دکھائی یا سنائی دیتی ہیں جو حقیقت میں موجود نہیں۔ نیند کی کمی سے انسان مینٹل لیگ کا شکار ہوتا ہے، بالکل ویسے جیسے سو انٹرنیٹ دماغ کنیکٹ نہیں کر پاتا۔ ہم سب خواب دیکھتے ہیں، چاہے یاد نہ رہیں۔ ایک عام انسان زندگی کے دوران تقریباً 6 سال خواب دیکھنے میں گزارتا ہے۔ نابینا افراد بھی خواب دیکھتے ہیں، مگر ان کے خواب میں آوازیں، خوشبوئیں اور لمس شامل ہوتا ہے۔ خواب کے دوران دماغ اتنا ایکٹیو ہوتا ہے جتنا کسی کریٹو سیشن میں۔ کبھی کبھار لیکوڈ ڈریم آتے ہیں جہاں انسان جانتا ہے کہ وہ خواب میں ہے اور وہ خواب کے اندر خود فیصلے کر سکتا ہے۔ اپنی نیند کو بہتر بنائیں۔ سونے اور جاگنے کا ایک وقت مقرر رکھیں۔ سونے سے پہلے اسکرین سے دوری نیلی روشنی میلاٹونن کو کم کرتی ہے۔ کیفین، چائے، کافی رات میں نہ لیں۔ کمرہ ٹھنڈا، اندھیرا اور پرسکون رکھیں۔ سونے سے پہلے ڈیپ بریتھنگ کریں۔ نیند صرف آرام نہیں، یہ زندگی کا توازن ہے۔ یہ آپ کے جسم کی مرمت کرتی ہے، دماغ کو صاف کرتی ہے اور روح کو سکون دیتی ہے۔ اس لیے اگلی بار جب آپ بستر پر جائیں، سوچیں آپ خوابوں کی دنیا نہیں جا رہے بلکہ اپنے دماغ کی نائٹ شفٹ شروع کر رہے ہیں۔ آپ کو
سب سے عجیب خواب کون سا آیا تھا کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور دماغ کے مزید حیران کن راز جاننے کے لیے برین بس کو سبسکرائب کریں۔